Islamic Library, enlightening about religion. فقر و صفوت کے معنی میں اختلاف۔ طریقت کے اہل علم مشائخ اعظام کا فقر و صفوت کی فضیلت میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ بنسبت صفوت کے فقر زیادہ کامل ہے، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ بنسبت فقر کے صفوت زیادہ کامل ہے۔ ایک گروہ کا استدلال ہے کہ فقر چونکہ فنائے کل اور انقطاع اسرار کا نام ہے، اور صفوت اس کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ جب فنائے کل حاصل ہو جاتا ہے تو تمام مقامات ناپید ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ فقر و غنا کی طرف رجوع کرتا ہے، پہلے اس کا بیان کیا جا چکا ہے۔ اور دوسری جماعت کا استدلال یہ ہے کہ فقر چونکہ ایک موجود شے ہے جس کا نام بھی ہے، اور صفوت اس حالت کا نام ہے جو تمام موجودات سے پاک صاف ہو، اور یہ کہ صفا عین فنا ہے اور فقر عین بقا، لہذا فقر اس کے مقامات میں سے ایک مقام کا نام ہے اور صفوت اس کے کمالات میں سے ایک کمال کا نام۔ اس مسئلہ میں طویل بحث ہے۔ موجودہ زمانے میں ہر شخص تعجب خیز باتیں کرتا ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر حیرت انگیز گفتگو کرتا ہے، حالانکہ فقر و صفوت کی تفصیل و تقدیم میں اختلاف ہے۔ محض باتیں ہی بنانا نہ فقر ہے نہ صفوت۔ بعض نے بیان کو مذہب بنا کر اس پر طبع آرائی اور نکتہ سنجی شروع کر دی، اور ادراک معانی سے طبیعت کو خالی کر کے حق بات کو چھوڑ دیا، اور خواہشات کی نفی کو نفی عین اور اثبات مراد کو اثبات عین کہنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کے قیام میں موجود اور مفقود اور منفی و مثبت میں محو ہو کر رہ گئے ہیں، حالانکہ طریقت ان مدعیوں کی لغویات سے پاک و صاف ہے۔ الغرض اولیاء کرام اس مقام تک فائز ہوتے ہیں جہاں کوئی مقام نہیں رہتا، درجات و مقامات سب کے فنا ہو جاتے ہیں، اور ان معانی کو الفاظ کا جامہ ہرگز نہیں پہنایا جا سکتا۔ چنانچہ اس وقت نہ دنیا رہتی ہے، نہ لذت، نہ کما، نہ قہر، نہ ہوش، نہ بے ہوشی۔ ہر شخص اس کیفیت و معانی کو ایسے ناموں سے تعبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے نزدیک بزرگ تر ہوں۔ اس بنیاد پر تقدیم و تاخیر کرنا اور اعلیٰ و ادنا کہنا جائز نہیں، کیونکہ تقدیم و تاخیر اور اعلیٰ و ادنا تو موجودات کے لیے ہے۔ لہٰذا کسی جماعت کو فقر مقدم اور افضل معلوم ہوا، اور ان کے نزدیک یہی بزرگ تر اور مشرف معلوم ہوا، کیونکہ اس سے منسوب کرنا شکستگی اور تواضع کا متقاضی ہے۔ اور کسی جماعت کو صفوت مقدم اور افضل معلوم ہوا، اور انہیں یہی نام اچھا لگا، کیونکہ اس سے قدورتیں دور ہوتی ہیں اور فنا و آفات قریب تر ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ان کی مراد و مقصود کا اظہار انہی ناموں سے ہو سکتا تھا، اس لیے ہر ایک نے نام منتخب کر لیا، ورنہ ان کے معانی کے نشان علامات ان تعبیرات سے بالکل جدا تھی۔ یہ نام اختیار کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ باہم ان اشارات میں بات کر سکیں اور اپنے کشف ذاتی کو ان ناموں کے ذریعے بیان کر سکیں۔ اس طبقہ کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خواہ وہ اس معنی کو فقر سے تعبیر کریں یا صفوت سے۔ دوسرے یہ کہ تعبیر کرنے والے صاحب زبان لوگ چونکہ ان کے معنی سے ناآشنا اور بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے وہ لفظی بحثوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں کہ کسی نے کس کو مقدم اور افضل جانا اور کسی نے کسی کو، حالانکہ یہ دونوں تعبیرات ہیں نہ کہ اصل حقیقت۔ لہذا حق تو معانی کی تحقیق اور حقیقت و معرفت کی تلاش میں منہمک ہے، اور یہ لوگ تعبیرات کی تاریکیوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جب کسی کو معانی حاصل ہو جائیں اور وہ اسے دل کا قبلہ بنا لے تو ایسے درویش کو خواہ فقیر کہو خواہ صوفی کہو، دونوں نام اضطراری ہیں۔ اہل معرفت ناموں کے چکر میں نہیں پڑتے۔ در حقیقت یہ اختلاف حضرت ابو الحسن سمنونی رحمت اللہ علیہ کے وقت سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ وہ جب حالت کشف میں ہوتے تو کبھی فقر کو صفوت پر مقدم اور افضل رکھتے اور کبھی صفوت کو فقر پر۔ اس وقت کے ارباب طریقت نے ان سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب طبیعت کو فنا میں لطف تام حاصل ہوتا ہے اور بقا کی جانب کامل بلندی ہو تو اس وقت میں صفوت کو فقر پر مقدم سمجھتا ہوں،
اور جب ایسے مقام پر ہوں کہ اس کا تعلق بقا سے ہو تو فقر کو صفوت پر مقدم رکھتا ہوں، کیونکہ فقر بقا کا نام ہے اور صفوت فنا کا۔ گویا میں اپنی ذات سے فنا و بقا کا دیکھنا فانی کر دیتا ہوں تاکہ میری طبیعت فنا سے بھی فانی ہو جائے اور بقا سے بھی۔ یہ رموز لفظی اعتبار سے عمدہ ہے، لیکن فنا کو فنا نہیں ہے اور بقا کو بھی فنا نہیں ہے، کیونکہ وہ باقی جو فانی ہو وہ تو از خود فانی ہوتا ہے، اور جو فانی کے بعد باقی ہو وہ از خود باقی ہوتا ہے، اور فنا نام ہی اس حالت کا ہے جس میں مبالغہ محال ہو۔ یہ اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فنا ہو گیا، کیونکہ یہ کہنا اس کے معنی کے اثر و وجود کی نفی سے مبالغہ کرنا ہوگا کہ فنا میں کوئی اثر و وجود رہ گیا ہے جو ابھی فنا نہیں ہوا، حالانکہ جب فنا حاصل ہو گئی تو فنا کی فنا کچھ نہ ہوگی۔ اب ایسا کہنا عبارت میں بے معنی تعجب خیزی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ اہل زبان کی فضول باتیں ہیں جو مفہوم و مراد کی تعبیر کے وقت پیدا ہوتی ہیں، اور ہمارا بقا و فنا لکھنا کلام کی اس جنس سے تعلق رکھتا ہے جو بچپنے کی خواہش اور احوال کی تیزی کے وقت ہوتا ہے، جس کا احتیاطاً ہم نے کچھ تذکرہ کر دیا ہے۔ علم طریقت میں فقر و صفوت کے درمیان معنوی فرق ہے، لیکن معاملات کے اعتبار سے فقر و صفوت دنیا سے کنارہ کشی کا نام ہے، اور یہ کنارہ کشی خود ایک چیز ہے اور اس کی حقیقت فقر و مسکینی میں مضمر ہے۔ فقر و مسکینی کا فرق۔ مشائخ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مسکینی سے فقیری افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ۔ یہ ان فقراء کے لیے ہے جو راہ خدا میں روکے گئے اور وہ زمین میں پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ افضلیت اس لیے ہے کہ مسکین صاحب مال ہوتا ہے اور فقیر تارک مال، اور یہ کہ فقیر عزیز ہوتا ہے اور مسکین حقیر، اور یہ کہ طریقت میں صاحب مال ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہلاکت ہو بندہ دینار پر اور ہلاکت ہو بندہ درہم کو۔ اس لیے مال و دولت سے کنارہ کشی کرنے والے عزیز ہیں، کیونکہ تونگر کو مال پر اعتماد ہوتا ہے اور تہی دست کو خدا پر توکل ہوتا ہے۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت کا نظریہ مسکینی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں اس کی مناجات کی ہے، اے خدا مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینی کی موت عطا فرما اور مسکینوں میں حشر فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فقر کو یاد فرمایا تو اس طرح ارشاد فرمایا بسا اوقات فقیری کفر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ فقیر وہ ہے جو سبب سے تعلق رکھتا ہے اور مسکین وہ ہوتا ہے جو اسباب سے ترک تعلق کر لے۔ شریعت میں فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک فقیر وہ ہے جو ایک وقت کا کھانا رکھتا ہو، اور مسکین وہ ہے جو یہ بھی نہ رکھے، اور ایک جماعت کے نزدیک مسکین وہ ہے جو صاحب توشہ ہو، اور فقیر وہ ہے جو یہ بھی نہ رکھے۔ اسی لحاظ سے اہل طریقت مسکین کو صوفی کہتے ہیں۔ یہ اختلاف فقہا کے اختلاف کے مطابق ہے، جن کے نزدیک فقیر وہ ہے جو کچھ نہ رکھے اور مسکین وہ ہے جو ایک وقت کا توشہ رکھے۔ ان کے نزدیک صفوت سے فقر افضل ہے۔ صفوت اور فقر کے اختلاف کا بیان برسبیل اختصار کر دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔